زید عامر جو ہے نا، زید عامر مجھے ملنے آیا تھا. یہ یوسف قذاب کا خلیفہ ہے اور میرے سامنے ایک بھی اقبال کا شعر نہیں پڑھ سکا. بڑا اقبالیات پڑھتا ہے نا، میرے سامنے میں وہ کرتا تھا. یہ کہتا تھا میرے ساتھ تصویر بناؤ. میں نے کہا تو کیا ہے یوسف قذاب کافر ہے؟ کہنے لگا میں اس کو کافر نہیں کہتا. زید عامر کو اپنا منہ سنبھال کر بات کرنی چاہیے ہمارے بارے میں. ہم نے اگر کہہ دیا نا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے تو پھر وہ بہت لمبی تحریر لکھ لی تھی تو میں ایسے بات کرتا ہے. اس کو شرم نہیں آتی؟ راہ کے گیٹ ہم ہے کہ وہ ہے؟ ہم پاکستان کے بانیان کی اولاد میں سے ہیں. ہم جو کہتے ہیں لبیک کہتے ہوئے گئے اور لبیک کہتے ہوئے واپس آئے. ہاں ہم ضرور غلام ہیں لیکن صرف رسول اللہ کے غلام ہیں. زید عامر میں جانتا ہوں، اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور وہ مجھے بھی اچھی طرح جانتا ہے. ہاں اس کا جو پہلا خلیفہ وہ بھی میرے پاس ان کا جلانے دے یہ باتیں. میرے سارے مولویوں کے ساتھ اس کی تصویریں میری نہیں ہے نا، اس لیے کہ میں نے اس کو کہا تھا پہلے یہ بات کہو کہ یوسف قذاب جو ہے وہ دجال تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ایک لمبی بات ہے. اس کو کبھی مجھے ملا تو میں اس کے ہاتھ سے اس کا کام کرتا ہوں. 2-4 چنڈا ماری. آپ بیٹھے جج جو ہے ثابت کریں نا، باتیں کرنے سے تھوڑا ہوتا ہے. ہم رسول اللہ کے دین کے لیے گئے تھے اور وہ موقف آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں. نظام مصطفیٰ کے لیے ہم گئے، مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے گئے. وہی ہمارا نعرہ ہے. پیشوائے اہل سنت بھی ہے، حضرت بھی ہے، علامہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے. جو ہم گئے ہیں ہمارا وہی نعرہ ہے اور خبر یہی ہو رہا ہے. اور کل ہم سوئے حشر چلیں گے شاید بڑا ہی بڑا عجیب ہے. ہمارے سنت ہے وہ کان اپنے بند رکھا کرے. ہاں جیڑا مزید کو دل کرتے تھے سن لیتے. میں نے مزاد مانگی تھی. بات سمجھ آئی کوئی؟ آپ ایجنسیوں کے کہنے پر نہیں گئے، کوئی ثابت کرے. ہاں جن کے مالکوں کے کہنے پر گئے وہاں تو پھر مدینہ پاک حضرت کی 40 سال 50 سال میرے لوگ رہتے سن نا مدینہ پاک، وہ بھی جا کے خواجہ شریف کے سامنے رو پائے یا رسول اللہ وہ دھرنے والوں کا کیا بنے گا. سبحان اللہ. بریلی شریف مولانا اختر رضا صاحب رو پائے. ان کا وہ پتہ کرو ہمارے بزرگوں کا کیا بنا، وہ اہل سنت کا کیا بنا جو دھرنے میں بیٹھے. ہمارے بزرگ کو ہمیں تو پیر صاحب کے وہ مولانا انہوں نے جناب اسی وقت مولا وسلم کے ولا حبیب اللہ نے پڑھا نورانیہ شریف میں اور جاگتے جاگتے انہوں نے دیکھا کہ دھرنے کے اوپر پورے اولیاء اللہ کی روح نے سایہ کیا ہوا ہے. اس پر خاص قسم کا سایہ تھا. ایسے ہم تھوڑے آ گئے نہ بات گل میں ہو رہے اسی کو روتے اٹھیا اسی کو مجبوری نہ اٹھیا. یہاں کی جان چھڑانی مشکل ہو گئی سی. اسی پہلی بار تو دیکھا اقبال روندے روندے دنیا تو گیا روندے روندے کہ مسلمان ہے کہ مرد میں بلازت جہاں کر دیدام مورا نہ دیدام. اقبال کہنا میں پوری دنیا پھریا میں نے جو مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت پیٹ کے پیچھے ہوئی ہوئے. لیکن آج اقبال زندہ ہوتا تو دھرنے والے منڈے نوجوانوں پکڑ کے میں انہیں آستانے سے لے جانا سی. میں آخر تو نہیں دیکھا ہے ویک کے کیویں لڑ گئے. جب اعلان ہوتا سی نا اسلام آباد کہ جو پولیس حملہ کرنے لگی تو سارے منڈے کمیزاں لا کے ادھر دس پاؤندے سن تنوی نبی دا منوی نبی پہلی باری تو موت ویک کے پیچھے نہ سی. پیر صاحب کو دباؤ سارے ہوتے موت سانو ویک کے پیچھے نہ سی. اسی واقعی یہی لوٹ گئے. کوئی کسی کا خیال نہیں, کوئی چار دن کوئی پتہ ہی کوئی نہیں, اسی یہی لوٹ گئے تھی. لیکن موت ویک کے پیچھے نہ سی. انہوں نے کہا نہیں خالد بن ولید تو فرماتے سن جنگ میں میرے موت نہ نظر آئی. آپ نے فرمایا میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا میں اس موت کو تلاش کیتا ادو تو ویک کے نہ آئی ادو تو نہ آئی. خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی. خالد بن ولید دنیا تو جان لگے تھی تو رو گئے سن. آپ نے فرمایا میں 40,000 جنگل میں تلاش کی لکھن میں بیٹھ کے چلا گیا آ موت ادو تو نظر نہ آئی. خالد بن ولید روئی کہا میں آپ کی قبر پہ جا کے ایڈی کہ میں دلیری کا غلط کرتا ہوں اس کو تو مانگ کے لے آیا. میں کہا ایڈے
سانو بھی تھوڑی دلیری جو ہر ٹنگا ہی کمی آتی ہے میں بھی کیا خالد بن ولید کے وزارت میں کئی طرح بڑا دوروں تو مہمان آیا پاکستان جو آیا ممبر سے بہت تامی ٹنگا کمتیاں جلسے جاؤ کہ کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے کوئی گولی نہ لگ جائے کوئی اینجی نہ ہو جائے ہر ویلے ٹنگا کمتیاں ایڈے دلیر آدمی ہو تسی جناب لکھاں دے لشکر جا کے بھی تسی بلکہ صفین جڑی جنگ ہوئی نا صلاح الدین ایوبی دے دور آپ نے بہت بڑی جنگ لڑی کہ آپ صلیبی جڑے سن انہوں نے کیا اج تو سانو فتح ہونی ہونی انہوں نے ٹل لا دیتا بعد صلیبیاں کو پوچھا گیا تو سانو کیوں نہیں فتح ہوئی انہوں نے کہا سانو فتح کیویں ہوتی اسی جنہوں نے شہید کرتے رہے سی نا مسلمانوں جب نعرے تکبیر لاندے سن تو شہید بھی اٹھ کے لڑا لگ پاتے